بھارت سے ناظرین ایسی خبریں آ رہی ہیں جس سے یہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بھارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، خانہ جنگی کا شکار ہے، بھارت کی سڑکوں پر خون بہایا جا رہا ہے۔ 36 گھنٹوں کے دوران گولڈن ٹیمپل کے خلاف ایک بار پھر 1984 جیسی کارروائی دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر مہر ثبت کر دی ہے۔ بھارت کا نریندر مودی جو ہے وہ سکھوں کے خلاف ہے، وہ دیگر اقلیتوں کے خلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ اور میں ہوں احتشام رحمان۔ بھارت سے ناظرین ایسی خبریں آ رہی ہیں جس سے یہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بھارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، خانہ جنگی کا شکار ہے، بھارت کی سڑکوں پر خون بہایا جا رہا ہے۔ سکھ ہوں یا عیسائی ہوں یا پھر مسلمان، ہندوتوا کے پیروکار جو ہیں وہ انہوں نے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر مہر ثبت کر دی ہے۔ بھارت کا نریندر مودی جو ہے وہ سکھوں کے خلاف ہے، وہ دیگر اقلیتوں کے خلاف ہے۔ اب ہو رہا کیا ہے؟ سکھوں کے سب سے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل پر آپ کو بتائیں، ذرا تاریخ میں لے چلیں کہ 3 جون 1984 کو بھارتی فوج نے حملہ کیا تھا۔ اس میں کئی سکھ مارے گئے تھے۔ گولڈن ٹیمپل کمپلیکس میں سکھ برادری کے رہنما جرنیل سنگھ بھنڈراوالا نے وہاں کئی برسوں سے ڈیرے جمائے ہوئے تھے، اور بھنڈراوالا پہلے اس وقت کی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے دوستوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن جب انہوں نے علیحدہ ملک کا نعرہ لگایا تو دوستی دشمنی میں بدل گئی تھی۔ بھنڈراوالا بس گولڈن ٹیمپل کمپلیکس میں بیٹھے کسی ایسے دن کا انتظار کر رہے تھے جب بھارتی فوج غلطی کرے، اور 3 جون کو 1984 کو اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے غلطی ہو گئی۔ بھارتی فوج کو گولڈن ٹیمپل پر جو سکھوں کا انتہائی مقدس مقام ہے حملے کا حکم ہوا، پھر بھارتی توپ خانے ٹینکوں نے منہ کھول دیے، خون خرابہ ہوا، سکھوں کی لاشیں گرا دی گئیں، اور سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب یہاں پر رکھی گئی ہے۔ امرتسر گولڈن ٹیمپل بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور گزشتہ ناظرین 36 گھنٹوں کے دوران گولڈن ٹیمپل کے خلاف ایک بار پھر 1984 جیسی کارروائی دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آپ کو یہ خبر دیں، پوری دنیا کے اندر جو سکھ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیں کہ امرتسر گولڈن ٹیمپل کے قریب گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران 2 بم دھماکے ہوئے ہیں، یعنی گولڈن ٹیمپل کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جائے وقوع سے مشکوک چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ فرانزک ٹیم تحقیقات میں مصروف ہے۔ چندی گڑھ پنجاب کے امرتسر میں گولڈن ٹیمپل کی ہیریٹیج اسٹریٹ پر پیر کی صبح ایک بار پھر دھماکہ ہوا ہے۔ گزشتہ 36 گھنٹوں میں بتایا گیا دوسرا دھماکہ تھا، اور تقریباً سنیچر کو تقریباً 12 بجے سارا گڑھی پارکنگ کے قریب دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے ایک ریسٹورنٹ کی کھڑکیوں کی شیشے ٹوٹ گئے۔ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سکھوں کو جو زخمی ہوئے ہیں انہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ہیریٹیج اسٹریٹ پر آج صبح تقریباً 6 بجے دھماکہ ہوا۔ پولیس کے اعلیٰ افسران موقع پر پہنچے۔ دھماکہ سارا گڑھی پارکنگ کے آس پاس بتایا جا رہا ہے، اور ان دونوں واقعات کے بعد علاقے میں خوف ہے، لوگ خوف زدہ ہیں، سکھوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے۔ جو پولیس ہے امن اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے ایڈوائزری انہوں نے جاری کی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ بھارتی ہندو جو ہیں وہ صورتحال کو خراب کرنے کے لیے سکھوں کے خلاف ایک کیمپین لانچ کر چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سکھوں نے پوری دنیا میں کامیاب ریفرینڈم کیے ہیں خالصتان تحریک کے حوالے سے، اور امرت پال سنگھ جو ہے وہ ہیرو بن کر سامنے ہے خالصتان کے لیے، اور امرت پال سنگھ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے امرت پال سنگھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ امرت پال سنگھ نے ہندوؤں کے خلاف یعنی بھارتی حکومت کے خلاف اعلان کر رکھا ہے کہ ہم جو ہے وہ لڑیں گے اور خانہ جنگی کریں گے، اور اپنی تلوار انہوں نے اٹھائی ہے، اور خانہ جنگی کا خطرات بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ایک الگ ملک خالصتان بن جائے۔ تو اس کے بعد سے جو ہندو سرکار ہے یعنی مودی سرکار ہے، اس کے طوطے اڑ چکے ہیں، اور وہ سکھوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی ہے، اور یہ بم دھماکے بھی جو ہے انہی ہندو دہشت گرد تنظیموں اور انتہا پسندوں سے منسلک کیے جا رہے ہیں کہ جو سکھوں کا قتل عام چاہتے ہیں اور سکھوں کو ایک بار پھر گولڈن ٹیمپل جیسے فسادات میں الجھانا چاہتے ہیں۔ ادھر ناظرین آپ کو بتائیں کہ ہندوستان کے اندر ہو رہا کیا ہے۔ ہندوستان کے اندر ہر طرف تباہی اور بربادی کی داستانیں ہیں۔ منی پور بھارت کی ایک ریاست ہے جہاں پر خانہ جنگی ہے، نسلی بنیادوں پر یہاں پر 54 افراد مارے جا چکے ہیں، 23,000 افراد نقل مکانی کر چکے ہیں، اور انڈیا کی ریاست منی پور میں نسلی فسادات تشدد کے باعث 23,000 کے قریب افراد علاقہ چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے ہیں۔ انڈیا کی فوج کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ علاقہ چھوڑنے والے افراد میں سے اب تک 23,000 شہریوں کو ریسکیو کیا گیا ہے، انہیں فوج کے کیمپوں میں پہنچا دیا گیا۔ بھارتی فوج وہاں پر آ چکی ہے، وہاں پر کرفیو نافذ ہے، اور وہاں پر جلاؤ گھیراؤ کی وارداتیں ہو رہی ہیں، نسلی فسادات پھوٹ پڑے ہیں، 54 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جمعے کی رات کو ریاست کے اہم علاقوں میں فوج تعینات کر دی گئی تھی، اور بتایا گیا ہے کہ نسلی فسادات کے دوران فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے تاکہ اس کو روکا جا سکے۔ یہاں پر بدھ کو پرتشدد واقعات کی شروعات اس وقت ہوئی جب مقامی قبائلی گروپس نے میٹی نامی نسلی گروپ کو ممکنہ طور پر قبائلی سٹیٹس دیے جانے کے خلاف مظاہرہ کیا تھا۔ جلدی یہ احتجاج بے قابو ہو گیا، ہجوم نے گھروں اور گاڑیوں پر حملے شروع کر دیے، فسادات پھوٹنے کے بعد حکام نے انٹرنیٹ بند کر دیا، حالات پر قابو پانے کے لیے گولی مارنے کا حکم دیا گیا، فوج آ گئی اور صورتحال جو ہے وہ انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے۔ دوسری جانب ناظرین، بھارتی فضائیہ
کے حوالے سے بھی جاتے جاتے آپ کو بتائیں کہ انتہائی نالائق فضائیہ ہے بھارت کی، اور اب تک انڈیا کے جو طیارے ہیں وہ تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ انڈین ایئر فورس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کا ایک اور لڑاکا طیارہ راجستھان میں ایک مکان پر گر کر آج تباہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں 3 افراد چل بسے ہیں۔ انڈین ایئر فورس کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ MiG-21 طیارہ جو روسی ساختہ ہے اس وقت گرا جب پائلٹ کو جہاز میں ایمرجنسی کا سامنا کرنا پڑا۔ طیارے کا ملبہ ضلع ہنومان گڑھ کے علاقے بیلول نگر میں گھر پر گرا ہے، اور جس کے نتیجے میں بدقسمتی 3 جانیں چلی گئیں۔ ناظرین، پائلٹ جو ہے وہ بچ گیا ہے لیکن زخمی ہوا ہے، اور یہ بتاتے چلیں کہ 2025 تک انڈیا نے سوویت دور کے لڑاکا طیاروں کے اپنے پورے بیڑے کو گراؤنڈ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جسے MiG-21 کو انڈین میڈیا میں اڑتے ہوئے تابوت بھی کہا جاتا ہے، جو 1963 میں متعارف ہونے کے بعد سے ملک کا اہم لڑاکا طیارہ رہا، لیکن حالیہ برسوں میں انڈیا کے بہت سے MiG طیارے تباہ ہو چکے ہیں، جو انڈیا کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ اسی طرح کے ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی فوج، بھارتی حکومت کس قدر مشکلات کا شکار ہیں اپنی ہی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور ہندوتوا کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔